تو کجا من کجا مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین یا نبی السلام یا نبی السلام۔ توبہ کی حقیقت میں کہ ایک مرتبہ قحط پڑا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ سارے لوگوں کو لے کر پہاڑی کی طرف چل پڑے، مگر راستے میں ایک اعلان کر دیا، اعلان یہ کیا کہ جس نے گناہ نہ کیا ہو وہ میرے ساتھ چلے۔ تو کچھ آدھے لوگ کٹ گئے، آدھے لوگ ساتھ ہو گئے۔ آپ تھوڑے دور پہنچے اور پھر اعلان کیا، کسی نے کوئی آج گناہ نہ کیا ہو تو وہ میرے ساتھ چلے۔ تو تھوڑے بہت تھے وہ بھی کٹ گئے، صرف برق نام کا آدمی آپ کے ساتھ رہا، اور آپ پہاڑی پہ چڑھ گئے اور برق سے اس طرح سے بات کرتے ہوئے کہ کیا تو نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ اب بتائیے وہ کتنا پرہیزگار ہوگا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ سرکار ابھی تک تو مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہو، ہاں ایک بار مجھ سے کوئی چھوٹا گناہ ہو گیا تھا۔ اب وہ چھوٹا سمجھے یا بڑے سمجھے؟ آپ نے فرمایا بولو۔ تو برق نام کے آدمی نے کہا، میں ہماری ہی قوم سے، ہماری محلے سے میرے ایک دوست کے گھر میرے جانا ہوا تو میں نے اسے آواز دی، آواز نہیں سامنے سے آئی، تو میں نے اس کے گھر کے دروازے سے میری ایک آنکھ سے جھانک لیا۔ یہ جو آنکھ آپ دیکھ رہے ہیں نا پھوٹ گئی ہے، کانی ہے؟ بولے ہاں۔ بولے اسی آنکھ سے میں نے ایسے محبت میں دیکھ لیا تھا کہ بے بھائی نے، دوست نے جواب کیوں نہیں دیا، کیا بات ہے؟ پھر مجھے ہوش آیا اور خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کیا، بغیر اجازت پہلے تو گھر میں جھانکا، اس کے بغیر پوچھے میں نے اتنی اس کے گھر کی طرف توجہ کی۔ مجھے تو یہ تھا کہ جب جواب نہیں آیا تو چلا آتا، دستک دی تب بھی جواب نہیں آتا تو چلا آتا۔ میں نے یہ زبردستی کی، تو میرے خیال سے اگر یہ گناہ ہے تو وہ گناہ کے لیے میں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، اور یہ کیا ہے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بول کے کہ تو نے یہ زیادتی کی ہے، اس لیے آنکھ تجھے میرے ساتھ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اور میں نے عشق الہی میں اس انگلی سے آنکھ کو پھوڑ دیا، اور یہ میری کانی آنکھ ہو گئی۔ وہ برق نام کا آدمی صرف اتنی خطا کے لیے اپنی آنکھ کو پھوڑ دیتا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے آپ، ہم اور لوگ بھی، کہ ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، ہم پہ کرم فرمائے، اور ہمیں گناہ کرنے سے یا گناہ کے خیال سے بھی روکے اللہ، ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، ایسے خیال بھی نہ آئے، اللہ ہمیں ایسا پاکیزہ بنائے۔ مگر آج کا جو دور، آج کا جو حال ہے وہ میرے تمہارے سامنے ہے کہ جوان بچیاں، جوان بیٹے بیٹیاں، پتہ نہیں کچھ بڑے لوگ بھی ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں میرے پاس، سنتا رہتا ہوں، واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، دن بھر میسیج، دن بھر باتیں، وہ باتیں اور وہ گندی ساری حرکتیں کہ سمجھو اس کا وجود ہی پورا ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور یہ برق نام کے آدمی نے، یہ کوئی عام بات ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی پھر بھی عشق الہی میں، بنی اسرائیل کے زمانے کی بات، عشق الہی میں آنکھ پھوڑ دی۔ جیسے کچھ وقت پہلے میں نے حضرت عبداللہ مشکی کا بیان کیا تھا کہ عورت نے صرف ہاتھ لگایا تو اس نے اپنے آپ کو میل کچل لگا دیا اور گھر سے بھاگ گیا۔ لوگوں نے کہا پاگل ہے، ناپاکی جسم میں لگا لی اور سامنے آ گیا۔ خوف الہی سے ناپاکی لگا کے گھر آیا، غسل کیا، پھر جبریل امین پر لگایا، خشوع والے ہو گئے،
اور لوگ اسے آج عبداللہ مشکی کے نام سے جانتے ہیں. آپ کا بھی بصرہ قبرستان میں قبر ہے. وہ میں نے ایک قصہ بیان کیا ہے، پورا ایک الگ سے ایک حصہ ہے شاید. تو کہنا یہ ہے کہ اللہ ہم پر تم پر رحم فرمائے، مہربانی فرمائے، کرم فرمائے، ورنہ ہم تو ایسے گناہ میں لت پت ہیں یار کہ اللہ رحم کرے. ہماری نظروں میں گناہ ہے، ہمارے خیالوں میں گناہ ہے، ہمارے ہاتھ پیروں میں گناہ ہے، ہمارا چلنا پھرنا گناہ ہو گیا ہے. سمجھو کیا ایک عجیب حرکتیں جوان بیٹیاں اور بیٹیاں کرتی ہے، بیٹے اور بیٹیاں کرتی ہے. اللہ ان کے ہمارے میرے سب کے جو بھی ہو اس کو ہدایت دے. کیا معلوم کرنے سے کہتے فیشن ہے بابا، سرکار فیشن ہے تو بھائی میرے، بیٹی میری، فیشن تجھے لے جائے گی کیا قبر میں؟ فیشن سے کیا اللہ کے رسول راضی ہوں گے؟ فیشن سے ماں فاطمہ خاتون جنت تیرے ماں باپ راضی ہوتے ہیں؟ فیشن سے بڑے خاندان والے تمہارے راضی ہوتے ہیں؟ یہاں سوچ، پتہ نہیں کب کون کہاں کیسے اس کا بلاوا آ جائے، وہ جانا پڑے اور ہم فیشن میں مبتلا ہوں. ہمارا ہر کام فیشن کے مطابق ہو، سنت نیک مستحب تو کوئی کام ہی نہ ہو. تو پھر تھوڑا یہاں ہمیں سوچنا چاہیے تھا، یا سوچنا ہوگا کہ پھر ہم اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے. بیچارے گھر میں بڑے لوگ ہوتے ہیں تو کوئی کہنا مانتا نہیں ہے. ارے اماں، ارے بھائی، ارے بہن، ابے تجھے کیا، یہ تو چلتا ہے، دنیا ہے، بس چلاؤ تو اور کیا، چلاؤ یار. مگر افسوس کی بات ہے، تم محمدی ہو کر، تم مصطفی ہو کر، تم خواجگی ہو کر، تم غوثیت ہو کر، تم فاطمہ خاتون جنت کی کنیز ہو کر، تم ماہ نور حضور غریب نواز کی والدہ کی کنیز ہو کر، تم پنجتن کی کنیز ہو کر ایسی حرکتوں میں، ایسی فیشنوں میں جو جس کی کرتی ہے یا کرتا ہے اس کو خبر بھی نہیں ہے، وہ تمہیں کچھ 2-5 دے بھی نہیں دے گا. مگر اگر ماں فاطمہ خاتون جنت کی پیروی کرو گے، اگر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرو گے، راستے میں چلتے ہوں گے نا، تو دیکھنے والا دیکھ کر مسکرا کے کہے گا مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، عاشق رسول جا رہا ہے، قادریہ چشتیہ غلام جا رہا ہے. اگر آپ ماں بہن بیٹیاں اگر برقعے میں ہوں گی نا، تو آپ کو دیکھ کر کوئی اتنا تو ضرور کہے گا کہ سبحان اللہ. جس کی بھی بیٹی ہے، بہن ہے، بہو ہے، ماں ہے، مبارک ہو، کتنی پردے میں اور کتنے اچھے انداز سے جا رہی ہے. کیا آج تو پردہ بھی تو پردہ ہی ہو گیا یار. سارا سب چھپانے کا تو ہے ہی ہے، مگر جو چھپانا وہ چھپانا ہی نہیں ہے. کیا اللہ رحم کرے ہم پہ، اللہ رحم کرے. ہم کو سستی کھا گئی، ہم کو بے عملی کھا گئی، ہمارے اعمال نے ہم کو کھا لیا، ہماری بے عملی نے ہم کو کھا لیا، ہماری مستیوں نے، ناجائز کاموں نے ہم کو کھا لیا، ہم کو کہیں کا نہیں رکھا. اور پہلے کے وہ لوگ تھے کہ صرف وہ ہاتھ اٹھاتے تھے رحمت الہی آتی تھی، اور ہمارا نام قرآن میں ذکر، ہمارا افضل ہم امت دیکھیں تو بارش ہونے لگے. ایسے بھی واقعات ہیں، ایسے بھی بزرگان دین ہے. کیا مگر ہم میں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو کچھ نہیں ملتا سوائے عقیدت اور محبت کے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی دولت ہے، عقیدت اور محبت ہے. تو اللہ تو مجھے اس عقیدت، محبت، سنیت میں رکھیں، درود و سلام میں رکھیں، خوف الہی میں رکھیں. پر دراصل مختصر جو 2 بات میں نے کی وہ آپ کو سب کچھ سوچنے جیسی ہے. اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو 2 بات کہہ کر، منع کر، وہ تمہارا حق تمہیں پورا کرنا ہے. آگے پھر اس کی اور رب کی مرضی. تو وہ برق نام کے آدمی نے جو ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے گفتگو کی اور کہا کہ میں نے
یہ جلد بازی کر کے میری آنکھ کو میں نے توڑ دیا تھا اللہ کی رضا کے لیے. ہائے ہائے ہائے. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرمانے لگے تو پھر اب برق ایسا کر، آج تو دعا مانگ. اور موسیٰ آمین کہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ برق کہتا ہے کہ حضور آپ میرے نبی ہیں، میں آپ کا امت ہی ہوں، میں کیا دعا مانگوں؟ آپ دعا مانگے، آپ نبی ہیں، میں آمین کہوں گا. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا نہیں برق، یہ تیری عبادت اتنی مقبول ہے کہ اللہ ہمیں فوراً بارش کی رحمت سے نوازے گا، مانگ تو دعا. وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے کا امتی ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعائیں مانگ کے کہتا ہے کہ پروردگار میری اس عشق کی ایک چھوٹی سی ادا تجھے اگر پسند آئی ہے تو اس ادا کے صدقے اور میرے پیارے نبی کے صدقے اور میرے نبی کے پیارے ایک نبی جو آنے والے ہیں جن کا ذکر اکثر ہمارے موسیٰ نبی کہتے ہیں، اس نبی کے صدقے میں بارش برسا. کچھ دعا کچھ الفاظ پڑھنے کے بعد بس صرف ہاتھوں کو منہ تک لے گیا اور بادل کے گرجنے کی آواز شروع ہو گئی. پہاڑی سے نیچے اترتے اترتے حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت برق عابد جو ہے وہ پانی سے، برسات کے پانی سے بھیگ گئے. یہاں تک کہ راستے میں چلتے تھے، راستہ پار کیا تو کیچڑ تک ہو گیا، اتنا پانی برسا. اتنی اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا. تو اکثر کہتا ہوں دعا کی جائے دعا لی جائے، دعا کی ضرورت ہے، سب کو دعا دی جائے. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے. بس ہمیں درود و سلام پڑھنا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، خوف الہی کا دل میں ڈر لرزہ رکھنا چاہیے، ہمیشہ دھیان رہنا چاہیے کہ ہم سے کسی کا دل ناراض نہ ہو، کوئی ہماری گفتگو سے بھی ناراض نہ ہو. بس چلتے جاؤ حضور کے عشق میں، حضور کے پیار میں، حضور کی محبت میں. جتنی بھی دین کی خدمت ہو تن من دھن سے کرو. لوگوں کو اچھا اور سچا پتہ بتاؤ، اگر کوئی پتہ مانگتا ہے تو. لوگوں کو اچھی نصیحتیں کرو اگر کوئی نصیحت مانگتا ہے تو. آپ سے چھوٹا ہے ان کو پیار سے سمجھاؤ اگر تمہارا وہ کہنا مانتا ہے تو، کہ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری بیٹی، ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم نے دنیا دیکھی ہے، راہ جو تو چل رہی ہے، جو راستے پہ تو جا رہا ہے بھائی، بیٹے، بیٹی، یہ راہ صحیح نہیں. راہ یہ صحیح ہے جس راہ کا نام راہ مصطفیٰ ہے، شریعت مصطفیٰ ہے. اس راہ پر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی دین اور دنیا ہماری کامیاب ہوگی. ہر آدمی سے گناہ ہوتا ہے، ہو رہے ہیں، مگر اللہ کریم غفور رحیم معاف کرنے والا ہے. اور ہمارا حال کیا ہے کہ گناہ ہوتے ہیں، پر ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ وہ گناہ ہی ہو جاتے ہیں. ورنہ کچھ لوگ اللہ والے لوگوں سے بھی خطائیں ہوئی مگر ان کے خیال کے حق تک ہوئی، اور ہمارا دیکھا جائے تو ہم تو اس گناہ کے دلدل میں سمجھو کہ ناپاکی ہو جاتے ہیں، خیالوں سے، تن سے، من سے، کیا ہوش نہیں رہتا، اور پھر غسل کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی. تو ہمیں سوچنا چاہیے. اکثر نوجوان بچوں کو کہوں گا، میری بات اچھی لگے تو سبحان اللہ، بری لگے تو معاف کر بیٹے، پر یہ بات حق ہے، یہ بات حق ہے. جینا اسی کا نام ہے شریعت محمدی کے ساتھ، وفائے مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
یہ ہوگی تو تمہاری اولاد پر بھی اس کا اثر ہوگا، اگر شادی شدہ ہو تو، نہیں شادی ہوگی تو پھر تمہاری اولاد پر بھی اس گناہ کا اثر ہوگا۔ کیوں؟ اس نے جب آنکھ کھولی تو یہی دیکھا، تو وہ یہی سمجھے گا کہ بابا یہی کرتے تھے، ڈیڈی یہی کرتے تھے، ہم بھی یہی کریں کیا؟ مگر نہ ڈیڈی کام آئے گا، نہ ریڈی کام آئے گا، نہ ابو کام آئے گا، نہ پپا کام آئے گا۔ قبر میں کام آئے گا تو جان مصطفیٰ کام آئے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کام آئے گا، وفاداری کام آئے گی، بزرگان دین کا سایہ کام آئے گا، ان کی مریدی کام آئے گی، اچھے اخلاق کام آئیں گے۔ تو بہرحال خیر یہ کہنا تھا کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالو، اگر بات اچھی لگی ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں اور مزید درود و سلام کے واقعات اور مزید توبہ کی حقیقت معلوم، عشق اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت اپنا خیال رکھیے گا، خدا را کوشش کیجیے گا خود عمل کرنے کی، میں بھی عمل کروں، آپ بھی کریں، عمل سے زندگی بن جائے، جنت بھی بن جائے، خاکی ساری فطرت دور ہو جائے، یکسائی محبت الہی، محبت رسول، محبت مرشد کامل نصیب ہو جائے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرے، شیئر کرے، کومنٹ کرے، اور ہماری آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔